وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ایک، کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے اور خاص طور پہ جو اسلامک ہسٹری سے متعلق یعنی جو دلچسپی رکھتے ہیں اسلامک ہسٹری کو پڑھنے میں، کیونکہ آج ایک ایسے غزوے پر بات کریں گے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، جس میں کائنات کے سب سے عظیم کمانڈر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار یعنی سپریم کمانڈر کے طور پہ شرکت کرتے۔ یہ ایک ایسا انوکھا جنگی مارکہ تھا جو بغیر کسی جنگ کے ناظرین اختتام پذیر ہو گیا۔ مسلمانوں کا مقابلہ اس وقت کی سپر پاور روم سے تھا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آج اگر آپ امریکہ کی بات کریں، آج اگر آپ رشیا کی بات کریں، تو اس وقت کی سپر پاور سے تھا جو کہ روم تھا، اور تقریباً آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ قیصر روم جنگ کی تیاری ہی کرتا رہ گیا، اور مسلمانوں کی فوج ناظرین ان کے سر پر اس وقت جا پہنچی، اور اس سے قبل کہ روم کی فوج مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں پر یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کو تشدد کا شکار کرتی ہے، انہیں شہادت کے قریب لے کے جاتی، مسلمان پرو ایکٹیولی ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی سپر پاور پر مسلمانوں کی فوج کا ایسا روب اور دبدبہ بچھایا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ تقریباً 20 دن تک ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ دشمن کا تبوک کے مقام پر انتظار کرتے رہے، اور بالآخر 20 دن کے بعد بغیر کسی لڑائی کے فاتح بن کے مدینہ پاک میں لوٹ آئے۔ اگرچہ ناظرین اس مارکے میں کوئی جنگ وقوع پذیر نہیں ہوئی، مگر ابتدا سے لے کر اختتام تک جنگ کی تیاری ہو یا سفر کا معاملہ امتحان در امتحان تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور ذرا ویژولائز کیجئے کہ 950 کلومیٹر طے کر کے تبوک کے مقام پر پہنچنا تھا۔ خود مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ مدینے کے طول و عرض میں کھجوروں کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور فصل پکنے کے قریب تھی۔ یعنی آپ امتحان کا ذرا غور کیجئے لیول کیا تھا کہ گزشتہ برس کے تمام ذخائر ختم ہو چکے تھے، اور ایک قحط کا عالم تھا۔ ہر شخص کی نظر کھجوروں کے باغات پر تھی، کیونکہ تمام تر معاشیات کا دار و مدار اسی پر تھا۔ پورے سال کی خوراک، گزر بسر اور آمدن کا تعین کھجور کی فصل پر ہی منحصر تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ رومیوں سے مقابلے کے لیے فوج تیار کرنی ہے۔ معذور لوگ اور بیمار افراد کو چھوڑ کے ہر شخص جنگ کے لیے نکلے، یعنی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور جنگ کی تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرے۔ یعنی ایک اور امتحان آ گیا۔ یعنی امتحانات کا لیول دیکھیے کہ ایک طرف تو قحط سالی ہے، دوسری طرف فصلیں تیار تھیں جس پر پورے سال کا انحصار تھا، اور تیسری جانب اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا تھا، اور پھر اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے تھے۔ اب چشم فلک 30,000 مصطفی فداکاروں کے جذبے کو دیکھ کر حیران و پریشان فرط حیرت میں مبتلا ہے کہ قحط سالی کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے رسول کے حکم پر جو بن پڑا وہ سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی ناظرین اس موقع پر خوب فیاضی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنی تمام جمع پونجی اور زیورات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتی ہے۔ عشق کے وہ مناظر تاریخ کے کرتاس پر رقم ہوئے جسے زبان یقیناً بیان
بیان کرنے سے قاصر ہے کہ کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفاق فی سبیل اللہ میں سبقت کے خواہش مند ہیں، تو کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی یہ مجھ سے آگے نکل گئے۔ کہیں ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی ضمانت مل رہی ہے کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی کام کرے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ کہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق انتہائی نرالا نظارہ پیش کر رہا ہے، تو حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 وسق کھجوریں ہوں وہ لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، بلکہ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ساکھ کھجوروں کو لے کر سرکار علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کرتے ہیں، اور سرکار ان کھجوروں کو تمام سامان کے اوپر بکھیر دیتے ہیں۔ یعنی کہیں وہ صحابہ جو سواری نہ ہونے کی وجہ سے شرکت سے محروم رہ کر زاروں قطار روتے رہے، تو ان کی نیتوں کے بدلے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس غزوے میں شامل کر لیتا ہے، اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کہیں حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں جس ایمان افروز انداز سے داخل ہوتے ہیں وہ منظر نامہ ناظرین کچھ اور ہے۔ یعنی سفر کی سختیوں کا لیول آپ دیکھیے، اندازہ کیجیے کہ تصور کرنا ممکن ہے یعنی ناممکن ہے کہ کہیں پانی کی اس قدر قلت ہے کہ اپنی سواری کے اونٹ جو کہ پہلے ہی ناکافی ہیں، اور ایک اونٹ 18 اصحاب کو باری باری سواری مہیا کرتا ہے، اسے ذبح کر کے اس کے جسم کی موجودہ تری سے پیاس بجھائی جاتی ہے، تو کہیں خوراک کی قلت کے باعث کانٹے دار درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا جاتا ہے۔ بس چشم فلک نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بے انتہا تنگ دستی اور معاشی بدحالی کے باوجود ہر ایک کی دھمکیوں کا دندان شکن جواب دے کر اپنی بھرپور قوت و شوکت کا مظاہرہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 روز تک وہاں قیام کرتے ہیں ناظرین۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارد گرد کے مختلف قبائل سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے صلح کے معاہدے بھی کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی جو دھاک بٹھائی ہے کفار کے اوپر، خاص طور پہ سپر پاور کے اوپر، وہ یقیناً تاریخ کا ایک حصہ، اور جاتے جاتے یعنی جب پلٹ رہے تھے مدینے کی طرف تو آپ نے وہ جو مسجد زرار کا فنڈڈ فتنہ تھا، جیسے کہ آج فنڈڈ فتنے ہوتے ہیں نا ہمارے ہیں، اس وقت بھی فنڈڈ فتنہ تھا، اس کو نہ صرف ایکسپوز کیا بلکہ اس مسجد کو مکمل طور پہ زمین بوس بھی کر دیا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت پہلی مرتبہ میرے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، معروف اسکالر ہیں جناب حافظ ساجد الازہری صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آپ کو خاص طور پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں 92 نیوز کی جانب سے۔ آغاز کرتے ہیں جناب، سب سے پہلے تو علامہ صاحب یہ بتلائیے، غزوہ تبوک آخری مارکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا، اس کا جو پس منظر تھا وہ بتائیے ذرا، اس کے محرکات کیا بنے؟ اچھا، مسلمانوں کی جو صورتحال اس وقت تھی بڑی دیگرگوں تھی، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجئے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عظیم کائنات میں اور کون موٹیویشنل اسپیکر ہوگا؟ اور اصل موٹیویشن تو صاحب یہی ہے بنیادی طور پہ، تو کس طرح سے آپ نے موٹیویٹ کیا یہ بتائیے، تعداد کے اعتبار سے مسلمان کیا تھے، ذرا پورا ایک منظرنامہ ہمیں بتائیے کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کو اسلام میں اونٹ کی کوہان کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح اونٹ کی کوہان اس کے جسم میں ایک انتہائی اہمیت اور بلندی رکھتی ہے، تو اسی طرح اسلام کی سر بلندی میں بھی جہاد کا یہی کردار ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بعد از ہجرت اپنے 10 سالہ دور مقدس کے اندر تقریباً 83 غزوات اور سرایا ہوئے ہیں، جن میں سے 27 میں بذات خود آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور بقیہ جنگوں کی آپ نے پلاننگ فرما کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مجاہدین کے دستے روانہ فرمائے۔ تو ان غزوات میں سے آخری غزوہ یہی تبوک کا ہے، اور اس کی بنیادی سبب اصل میں یہ بنا کہ شاہ روم جو تھا وہ ہمس میں آیا ہوا تھا اس وقت شام کے شہر کے اندر، تو یہاں سے اس نے آرڈر دیا جو عرب کی سرحد پر تھا، حجاز مقدس کی سرحد تک جو قابض تھا، یہاں پر شاہ غسانی قبیلے کا سربراہ تھا، تو اسے کہا کہ مسلمانوں کے اوپر تم حملہ کرو، چونکہ وہ عداوت رکھتے تھے بینگ اپنے ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اس کے علاوہ وہ مدینہ منورہ سے جو ہوائیں اور جو اس کو پیغامات مل رہے تھے، اس کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ میرے آنے والے وقت میں حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا، لہٰذا اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اسی پس منظر میں اس نے شاہ غسان کو حکم دیا کہ فوج جمع کرو، اور اس نے فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ تو چونکہ شام کی طرف ہی مدینہ منورہ سے تاجروں کا آنا جانا تھا، اور خصوصاً مکہ کے جو تجار تھے تو وہ اب مسلمان بھی ہو چکے تھے، تو ادھر کی جتنی بھی تیاری تھی وہ ساری جا کر خبریں دیا کرتے تھے۔
تو اس وقت تک یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلمان کہیں حملہ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ اس وقت تک جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تبوک تک اسلام کی سرحد پہنچ چکی تھی۔ تو اپنے بارڈر پہ جا کے حفاظت کرنا اپنے مملکت کی، یہ ہر مملکت کا اپنا ایک رائٹ ہے جو پوری دنیا میں آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمانوں نے باہر جا کے حملہ کیا، یہ ڈیفینسو تھا، اوفینسو نہیں تھا۔ تو ان کی پلاننگ اصل میں یہ بن رہی تھی کہ ابھی 1-2 ماہ کے بعد یہ سلسلہ ہوگا کہ ان عربوں کی کھجوریں اترنے کا موسم ہوگا، تو اس وقت یہ سارے لوگ اپنے لیے سال کا مال پانی جمع کرنے میں لگے ہوں گے، تب ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو اس وقت ان کو نقصان اٹھانا۔ اور تاجروں نے آ کے اطلاع دینا شروع کر دی تھی سرکار۔ تو ابھی اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا انتظار کرنے کی بجائے کہ شہر مقدس کے قلب میں آ کر یہ حملہ آور ہوں، تو اس سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارڈر پہ جا کے دفاع کرنا لازم سمجھا۔ پرو ایکٹیولی سرکار علیہ السلام نے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب انہی حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس چیز کے بارے میں جب اویئرنس دی، ان کو بتایا۔ صحابہ کرام تو پہلے ہی حکم مصطفیٰ بلکہ ابروئے مصطفیٰ پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگ تھے، تو وہ پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا کہ یہ لوگ پہلے جو آتے تھے حملہ آور وہ ہم میں سے ہوتے تھے، ان کا حل کوئی اور تھا، یہ اگر باہر سے باقاعدہ بڑی فوج لے کر آ گئے تو اس وقت چونکہ ابھی تک مدینہ منورہ میں باقاعدہ فوج موجود نہیں تھی، تو اکٹھا ہی کیا جاتا تھا، لوگوں کو حکم ہوتا تھا تو سب دنیا جمع ہو جاتی۔ تو ایک باقاعدہ فوج اور ایک بے قاعدہ فوج جب ان کی لڑائی ہو تو نتائج میں فرق آ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ سنگینی واضح فرمائی تو سب صحابہ کرام اپنے اس دور کے اندر جو پورے سال کا انہوں نے کھجوروں کا مال جمع کرنا تھا، اور یہ وہ حالات تھے کہ پہلی کھجوریں ختم ہو چکی تھیں اور نئی آنے والی تھی، اور بہت تنگی کے ایام تھے، اور پھر اس کے بعد یہ شدید گرمی کے ایام تھے، قید بھی دیکھ چکے جی۔ اور یہ رجب کا ماہ مقدس جو چل رہا ہے آج کل ہمارے پاس، اس وقت یہی تھا اور 9 ہجری تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو صحابہ اکرام میں سے جو بھی لڑنے کے قابل تھے، جو عمر وائز کہہ لیں یا جس طرح بھی، وہ سارے کے سارے تیار۔ 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا وہ جمع غفیر تیار ہو گیا، اور یہ سمجھ لیں کہ 30,000 افراد وہ تھے کہ جن 30,000 صرف خاندانوں کو کفالت نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ پورے عرب کی، چونکہ کھجوریں مدینہ منورہ سے سپلائی ہوتی تھی، تو یہ ان کی ایک اقتصادی صورتحال کو بھی بہت نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ حضور مال جائے، جان جائے، اولاد جائے، سب کچھ جائے گی، لیکن ہم آپ کی ذات پہ سرے منہ بھی کسی کو کوئی معمولی سی بھی گزند پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو دفاع مصطفیٰ میں، دفاع اسلام میں یہ تمام کے تمام لوگ فوری طور پر تیار ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر یہ ایک کیفیت پیدا کی، تو اس دور میں، اس زمانے میں جو روٹ چلتا تھا وہ کم و بیش 900 سے 950 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اوپر سے گرمیاں، راستوں میں یہ کوئی ایسے سایہ دار درخت ہوتے نہیں تھے کہ ان میں چلتے جائیں، دھوپ ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، تو یہ وہ ہیں جو دشت چھوڑے نہیں ہیں مسلمانوں نے، اس کے اندر بھی انہوں نے گھوڑے دوڑا کے دکھا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر عمل کرتے ہوئے یہاں تک بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن شخصیات نے کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑا تو انہوں نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا، حضور ہمارے پاس کوئی سواریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں خدا کا واسطہ جس طرح بھی ہو۔ بلکہ ایک یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے انہوں نے چادر مبارک پکڑ لی، اور وہ کہتے ہوئے حضور مجھے محروم نہ کرے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کے آپ کی سامنے جا کے جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ والہانہ انداز تھے، یہ حضور علیہ السلام کی تربیت اور سمجھانے کا انداز۔ کمال یہ کہ ان کے حق میں آیات اتر گئیں، کمال یہ کہ ان کی شان بیان ہو گئی، اور کمال یہ کہ ان کو غزوہ تبوک میں دیگر مجاہدین کی طرح جو ہے وہی اعزاز و اکرام جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا۔ اور کیا جذبہ، آپ یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے، یہ کیا زبردست جذبہ ہے صاحب کہ آگے بڑھ کے، مطلب اگر میں خدا نہ خواستہ پیچھے رہ جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا افسوس ہے، اور میں آنسوؤں سے رو رہا ہوں کہ میں پیچھے کیوں رہ گیا، اپنی جان کیوں نہیں نچھاور کر پا رہا۔ اور آپ یہ دیکھیں، انسان کو زندگی میں 2 چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں، اس کی جان، ایک اس کا مال، یعنی ایک طرف جان بھی جو ہے وہ لٹانے کو تیار ہے، اور دوسری طرف مال کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ، یعنی کیسا ہیلدی کمپٹیشن ہے یہ دیکھیے کہ جس کے پاس جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے۔ بتائیے ذرا کیا جذبہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور یہ ایک غیر معمولی غزوہ ہے اسلام کی تاریخ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا۔ جی جی، اس کے اندر ہونے والے معجزات، اس کے اندر صحابہ اکرام کا طرز عمل، اس کے اندر سے ملنے والے نتائج، حالات، واقعات، ایک چیز آپ کبھی نہ بھولیں، جی، یہ کس کے خلاف تھا یہ غزوہ؟ کس کے کی یلغار کو روکنے کے لیے تھا؟ اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور کیسر روم کا،
اور یہ وہ کیسر روم ہے جس نے 627 میں ایران کو شکست دی تھی، دوسری سپر پاور کو، اور یہ غزوہ کب ہو رہا ہے 630 میں۔ 3-4 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں ورلڈ سپر پاور ہے، اور اس غزوے کی برکت یہ تھی کہ اسے آگے آنے کا حوصلہ نہیں ہوا، ٹکراؤ تو دور کی بات ہے۔ یہ نقطہ جنید صاحب ہم نے سمجھنا ہے کہ مسلم اسٹیٹ جو ہے اس کی وہ کون سی ڈائمنشن ہے جس نے سپر پاور کو، جس نے 3.5-4 سال پہلے اپنے جیسی سپر پاور کو شکست فاش دی، پھر ایران کھڑا نہیں ہو سکا اس کے بعد، اور ایران کے اندر خانہ جنگیاں چھڑ گئیں جو حشر کیا ہر کیسر روم نے، سورہ روم آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ 4 سال بعد سامنے نہیں کیوں نہیں آ سکا۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اسلامی ریاست کی ایمانی بنیاد تھی۔ ریاست کے عناصر ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے، ٹیریٹری ہے، پاپولیشن ہے، ساورنٹی ہے۔ ایک عنصر کوئی پولیٹیکل فلاسفی بیان نہیں کرتی، وہ اسلام بیان کرتا ہے، وہ ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زبان نبوت پر یقین ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اب یہ شعر نہیں ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ زبان نبوت پہ یقین یہ اسلامی سوسائٹی اور اسلامی ریاست کا ایک لازمی جزو ہے۔ اب اس کا مظاہرہ کیسے ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہم درپیش آپ بیان کر چکے ہیں، اب دیکھیں سیدنا عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ جب آدھا سامان لے کے آئے تو انہوں نے سوچا آج میں سب سے آگے جیت گیا آج میں۔ جب ابو بکر صدیق آئے، اچھا آپ سے نے پوچھا عمر تم نے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو آپ نے فرمایا میں آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے۔ جب ابو بکر صدیق آئے تو آپ سے پوچھا ابو صدیق گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارے اور ابو بکر میں وہی فرق ہے جو تمہارے اور ابو بکر کے قول میں فرق ہے۔ یعنی آپ جذبہ قربانی دیکھیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کا بھی آپ نے ذکر کیا، اتنی قربانیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف زمین پر اللہ کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ ترغیب دے رہے تھے حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا میں یا رسول اللہ 100 اونٹ لدے ہوئے بھیجنے تھے، میں نثار کر رہا ہوں جناب کی بارگاہ میں، قربان کر رہا ہوں۔ آپ نے دوبارہ ترغیب دی، عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا میں 200 مزید اونٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر جب دوبارہ آپ سے ترغیب فرمائی، کیونکہ 30,000 کا لشکر تھا اور یہ جیش اسرت ہے، اللہ اکبر، جس میں تنگ دستی کا یہ علامہ صاحب نے بیان کیا، آپ نے بھی بیان کیا، پانی تک میسر نہیں تھا، اور کیسے پیاس بجھاتے تھے، کیا حال تھی۔ یعنی 18 سے 20 افراد کے لیے ایک سواری تھی۔ تو آپ سے دوبارہ فرمایا، عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا میں 300 اونٹ مزید پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چوتھی دفعہ جب آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ میں 200 مزید اونٹ اور 1000 اشرفیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، 800 اونٹ سامان کے لدے۔ اور سرکار آپ ان اشرفیوں کے ساتھ کیا کرتے؟ ممبر سے نیچے اتر آئے، اللہ اللہ اللہ، ممبر سے نیچے اتر آئے اور ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور فرمانے لگے عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں ضرر نہیں دے گا، اللہ اکبر، جو پہلے ہوا اور جو بعد میں ہونا ہے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو قربانیاں تھیں، یہ جو جذبے تھے، ایک صحابی ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس لشکر کے لیے اپنی آبرو پیش کرتا ہوں، اللہ، جو کام مجھ سے مرضی لے، اللہ اکبر، میری آبرو کو، میری زندگی کو، میرے اختیار کو، میری جان کو بطور صدقہ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایسے صحابہ کا بھی جنید صاحب ذکر ملتا ہے جنہوں نے گھر کا سامان بستر بیچ دیے اور وہ قیمت لا کے غزوہ تبوک اچھا کے لیے ایک بات اس میں بہت ضروری وہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کامنٹ کیجئے۔ ایک لیول تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جناب عثمان بن عفان کا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور ایک لیول اپنا آدھا مال، اپنا پورا مال، کثرت سے مال دے دیا، اور ایک لیول یہ ہے کہ جناب ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، 2 ساکھ کھجور جو ہے محنت کر کے لے آئے۔ دیکھیں جب وہ لائے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے شام سے لے کے صبح تک ساری رات پانی کھینچا، یہ میری مزدوری ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ غازی صاحب میں نے شروع میں ایک جملہ رس کیا تھا، غزوہ تبوک کی اصل سپرٹ ایمانی جان ہے، یہ ایمان تھا نا، آپ آنے والے مال کو ایمان کے نظر سے دیکھ رہے تھے، آپ نے اس کو بکھیر دیا، جب بکھیرا منافقین نے مذاق اڑایا، آیت اتری اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑانے والا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہی نہیں ہے
کہ بلکہ یہ بھی ہے کہ خواتین نے جو کردار ادا کیا، اپنے گھر کے زیورات، اپنا مال و زر سب کچھ لا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اچھا اب ذرا یہ بتلائیے حضور والا حافظ صاحب، بنیادی طور پہ جو جیش اسرت اس کو کہا جاتا ہے، اور عالم یہ ہے کہ صحابہ کے پاس سواریاں موجود نہیں ہیں، عالم یہ ہے کہ وہ شامل نہ ہو سکنے کی وجہ سے جو ہے زار و قطار ہو رہے ہیں، جو ہم نے ابتدا بات کی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے باقاعدہ ان کے مقام و مرتبے کا تعین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو ذرا یہ ضرور بتلائیے کہ وہ کیا جذبہ ہے بنیادی طور پہ۔ دوسری بات یہ سفر کے دوران، اور یہ سفر بہت طویل 950 کلومیٹر، یعنی کہہ دینا آسان ہے، اب ہم ذرا ویژولائز کریں 1450 برس پہلے شدت کی گرمی ہے اور 950 کلومیٹر ٹریول کر کے جانا ہے، اور عالم یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں، پانی کچھ نہیں، مطلب یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے۔ تو جن تکالیف اور امتحانات سے گزرے صحابہ، ذرا وہ بھی بتلائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اسلامک ہسٹری کے جتنے بھی غزوات تھے اس میں یہ اہم ترین غزوہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ جو ڈائریکشن ہوتی تھی جنگ کی، غزوہ کی، اس کو مینشن نہیں کرتے تھے شروع میں، جنگی حکمت عملی کے تحت۔ یہ واحد غزوہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے اس کی ڈائریکشن کو بھی بتا دیا شروع میں، یعنی ہم کن کے خلاف جا رہے ہیں، کن کے خلاف جا رہے ہیں اور کہاں پہ جا رہے ہیں۔ تبوک کے مقام پر جو ہے یہ غزوہ ہوگا، اور تاکہ صحابہ کرام کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عام غزوہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے رسول نے اعلان جہاد فرما دیا اور صحابہ کرام کو اس میں دعوت دی کہ سارے لوگ اس میں شریک ہوئے، تو ایک جوگ تر جوگ صحابہ کرام جو ہے وہ اس میں شامل ہوئے، لوگ آ رہے ہیں۔ اور اکنامکلی جیسے آپ نے بتایا، حالات تو مدینہ منورہ کے اس وقت اتنے اچھے نہیں تھے، تو اب لوگ تو آ رہے ہیں، جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جہاد کے لیے ویپنز چاہیے، سواری چاہیے، اور 900 کلومیٹر سے زائد کی مسافت ہے تبوک اور مدینہ کی، جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے۔ تو راستے میں آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور سواری اور اس کے الگ سے چیزیں ہیں، اور پھر وہاں پہ جو سٹے کرنا ہے، تو اتنے زیادہ اخراجات۔ تو لوگ آ رہے ہیں، جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کے جو ہیں وہ اخراجات یا اس کے جو اوپر ساز و سامان ہے، اسلحہ وغیرہ، وہ نہیں ہیں۔ تو وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، تو حضور نے فرما دیا ٹھیک ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس عذر ہے، وہ اپنے گھر میں سٹے کریں۔ اچھا، لیکن ادھر دو ہم فریقین کا کمپیریزن بھی ہو رہا ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، مال بھی ہے، سواری بھی ہے، ویپنز بھی ہیں، صحت تندرستی بھی ہے، لیکن وہ آ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عذر اور بہانے کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اذن لی ولا تفتنی، یا رسول اللہ ہمیں اس میں اجازت دیجیے، رخصت دیجیے، ہم اس غزوہ میں نہیں جا سکتے۔ اور جھوٹے عذر بہانے جو ہیں وہ منافقین ہیں، اور ایک طرف جنید صاحب وہ ہیں کہ جن کے پاس معقول عذر ہے، اور ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا بھی دیا ٹھیک ہے آپ گھروں میں سٹے کریں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایمان ان کے نزدیک سچا ایمان دلوں کے اندر ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور قرآن مجید نے ان کا ذکر مخصوص قرآن مجید میں کیا ہے، ان کے اس جذبہ ایمانی کو۔ سورۃ توبہ میں میرا خیال، سورۃ توبہ کے اندر ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ آ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ ساز و سامان عطا فرما دے، اس غزوہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لا اجد، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ کو جس کے لیے میں تیاری کر سکوں۔ قرآن کہتا ہے تولوا، جب اللہ کے رسول کی بارگاہ سے وہ واپس ہوئے، اعینہم تفیض من الدم، زارو قطار رو رہے، زارو قطار رو رہے، حزنن، اس سے کہ ہم اس میں غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے ہیں، اور ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے مال خرچ کرنے کے لیے۔ ایک طرف یہ ہیں اور ایک طرف منافقین ہیں۔ جب ان کو رخصت مل گئی تو وہ قرآن کہتے ہیں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ دکھ اور درد کی کیفیت میں ہیں، اور منافقین خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ہمیں اجازت مل گئی ہے، ہم غزوہ میں شریک نہیں۔ اور یہ بھی حکمت خداوندی کہ ان کو اسی وقت آشکار کر کے الگ کر دیا تاکہ وہ آگے جا کے ٹربلنس پیدا نہ کریں۔ بالکل، اور یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا تھا ہمیشہ سے۔ ایک تو یہ تھا کہ شروع سے اس طریقے سے کیفیت پیدا کرنا، اور دوسرا یہ کہ اگر چلے بھی گئے ہیں
غزوہ کے اندر تو رستے سے واپس لوٹ آتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لوٹیں گے تو کئی اور مسلمان جو ہیں وہ بھی لوٹ آئیں گے۔ اچھا، جن تکالیف سے لشکر گزرا صاحب وہ تو مطلب بیان سے باہر ہے، ذرا وہ بتائیے۔ یہ تکالیف سے پہلے میں ایک صحابی ہیں علبہ بن زید الانصاری، ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے اپنے گھر میں جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، کچھ نہیں مل رہا، اتنے پریشانی کی حالت میں جب رات ہوتی ہے تو وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں اللہم انی لا املک الا وسادہ ودلو استقی بہ، اے میرے پروردگار میرے پاس دو ہی چیزیں ہیں جو میں جن کی ملکیت رکھتا ہوں، ایک میرے پاس تکیہ ہے، ایک میرے پاس یہ بالٹی ہے جس سے میں پانی وغیرہ کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ اور انہوں نے دعا کی اللہم انی اتصدق بعردی کل من آذانی وشتمنی ولمزنی، یا اللہ میں جس نے بھی میرے اوپر کبھی ظلم کیا، زیادتی کی، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور یہ صدقہ تو میری بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول، اپنی بارگاہ میں قبول۔ فجر کا ٹائم ہوا، نماز ہوئی فجر کی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا این المتصدق فی ہذہ اللیلہ، رات کو صدقہ کرنے والا کون ہے؟ سارے چپ، تو حضور نے فرمایا این علبہ بن زید الانصاری، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو میرے سرکار غیب جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کوئی صدقہ نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا لقد قدبت فی الزکاۃ المتقبلہ، یہ جو تم نے رات کو آہوزاری کی ہے نا تو تمہاری یہ مقبول زکوٰۃ تمہارے لکھ دی گئی ہے۔ مشکلات جو رستے میں آئی ہیں تو یہ اتنا سخت موسم میں تھا، گرمیوں کے موسم میں، جس منافقین نے بھی کہا کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں نہ نکلو، تو قرآن کہتا ہے ان سے کہیے قل نار جہنم اشد حرا، آگ جو جہنم کی ہے وہ تو اس سے زیادہ شدید ہے، جہاں پر ڈالا جائے گا اللہ۔ اور پھر جو مشکلات ہیں، کئی دفعہ ان کے پاس رستے میں کھانے کے لیے وہ خوراک ختم ہو گئی ہے، صحابہ اکرام 30,000 کا لشکر ہے، پھر اس کے بعد ساتھ میں جانور ہیں جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے تو وہ ذبح کر کے اس کی تری پی رہے ہیں، اس کی تری پی رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جبڑے جو ہیں مطلب وہ اپنا سوج گئے، اتنی مشکلات۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، میں ایک جملہ جاتے ہوئے ادا کرنا چاہتا ہوں چونکہ بات نکل آئی ہے اور براہ راست ہی بات کی دیتا ہوں۔ ہم پاکستان والے جس اس وقت گرداب میں پھنسے ہوئے نا، جس بھنور کے اندر پھنسے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نکالے اور ایک بار پھر ہمیں وہ وقار عطا کرے جو وقار ہمارا ظاہر 70 کی دہائی میں تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا صاحب، یہ دنیاوی اسباب کی بنیاد کے اوپر جو ہے طاقتور نہیں بنا جاتا اور جیت حاصل نہیں کی جاتی۔ جیت ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطے اور ضابطے کو قائم کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر جتنا مضبوط ہوگا آپ اس قدر ہی ابھر کے آپ ایمرج ہوں گے پوری دنیا کے سامنے، اور جتنا آپ کا توکل متزلزل ہوگا اتنا ہی آپ پستی کی گھاٹیوں کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ پاکستان کو اگر نکالنا چاہتے ہیں، دیکھیں معاشی تنگی یہ جو بتا رہے ہیں آپ کو اس وقت غزوہ تبوک کا پورا معاملہ، اگر اس کا کمپیریزن آج کے پاکستان سے کریں تو آپ کو بہت ہی واضح صورتحال نظر آ جائے گی۔ آج جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، کیا یہ لوگ اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہیں ان کے ذہن میں اگر 0.01% ڈیسیملز میں بھی ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو میری زبان میں خاک ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو عشق ہی کچھ اور تھا، لیکن اگر ہوتا تو کیا وہ کامیابیاں ملتی؟ نہ ملتی۔ آج ہمارے لیے بنیادی طور پہ یہ بات ہے کہ صحابہ کی زندگیوں سے ہم درس اٹھا لیں صاحب کہ کچھ نہ تھا لیکن ایک بات ضرور تھی، اللہ پر یقین تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی شمع کو اپنے دلوں کے اندر فروزاں کر کے رکھا تھا۔ جو کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ، اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سپر پاور کو نکیل دے دی تھی۔ آج ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کی آل کی بارگاہ میں۔ سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور کیا کمال گفتگو ہو رہی ہے صاحب۔ سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں اور آپ کو بنیادی طور پہ آج بتلاتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ایمان کی حدت اور شدت
اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دینا، یہ تو اپنی جگہ تصور تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے اپنے معجزات کا اظہار کیا، یعنی ان کے معجزات کا جو ظہور ہوا ہے وہ بھی ناظرین ایسی باتیں ہیں کہ جو عشق سے بھرپور ہیں۔ ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑیے علامہ صاحب، لیکن ایک بات ہاں اور بہت ضروری ہے اس میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ آج بھی ظاہر ہے، مطلب چونکہ لوگ جب سعودیہ جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا بڑا اہتمام اور خیال رکھنا چاہیے۔ قوم سمود کی بستی سے آپ کا گزر ہوا جس وقت اس لشکر کا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تنبیہ فرمائی، ذرا وہ بتلائیے، اور پھر سرکار علیہ السلام کے کئی معجزات کا ظہور اس موقع پہ ہوا، بتائیے ذرا۔ جی یقیناً راستے کے اندر جو بستی تھی قوم سمود کی تھی، اور سمود یہ جو تھے ان کے والد کا نام رام اور ان کے والد کا نام سام، اور وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ ان کی طرف منسوب تھے، ان کی نسل میں سے آگے یہ آئے اور کثرت سے یہاں پر آباد ہوئے۔ تو اس ایریا کے اندر پہاڑی سلسلے بھی تھے اور پھر صحرائی سلسلے بھی تھے، تو ان لوگوں نے بہت سی بستیاں تعمیر کی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اندر تعمیر کیں، اور پھر جو صحرا کے اندر ہوائیں چلتی تھی تو وہاں بھی انہوں نے خوبصورت ایسے محلات تیار کی جو تیز آندھیوں کے اندر بھی اپنا وجود جو ہے وہ قائم رکھ سکتے تھے، یعنی فن تعمیر کا وہ انتہائی عروج کا دور۔ ٹھیک ہے، تو ان کو چونکہ عذاب آیا تھا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اگر اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل آئے زندہ تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، تو آپ نے نکال کے دکھائی، تو پھر اس کے باوجود وہ نہیں مانے، الٹا اس کے اوپر ظلم کیا، اس کی کونچے کاٹ دی، اور اس اونٹنی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی تھی اس کو برباد کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا اور پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہوگی۔ اب راستے میں یہ تھا، اس سے گزرنا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ کوئی شخص یہاں سے گزرتے ہوئے سٹے نہ کرے، یہاں سے پانی نہ لے، یہاں کسی قسم کا آرام کرنے کی کوشش نہ کرے، اور ہاں یہ ہے کہ درمیان میں ایک کنواں موجود ہے جس پہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، وہاں سے آپ لے سکتے ہو اور لے کے آگے نکل جاؤ۔ تو یہ اس قوم، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جو قومیں عذاب شدہ ہیں وہ تو عذاب شدہ ہے، جن جگہوں پہ وہ موجود رہی ہیں ان جگہوں پہ بھی نحوست ہے، وہاں رکو گے تو وہ نحوست تم پہ بھی طاری ہو جائے گی، تو لہٰذا ان جگہوں سے بچنا جو ہے یہ بھی خود کو لازمی اور ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جہاں تک معجزات کی بات ہے تو یہ پورے کا پورا ایک سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے معجزات اور صحابہ کی طرف سے محبت کا ایک بہت بڑا شاہکار غزوہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جو سفر فرما رہے تھے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک موقع پر عرض کی حضور پانی ختم ہو گیا تو اس کے لیے کوئی اہتمام فرما دیں، آپ دعا فرما دیں ہمیں اللہ تعالیٰ بارش دے دے، اور ظاہراً تو کوئی ایسا وسیلہ موجود نہیں ہے، تو آپ نے دعا فرمائی، جیسے ہی دعا فرمائی وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا، اور اتنی کثرت سے بارش ہوئی، اتنی کثرت سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین وہاں پہ جو نچلی جگہیں تھی وہاں پہ پانی جمع ہوا، ان تالابوں سے پھر انہوں نے پانی بھرا، مشکیں بھر لیں اور سفر کے لیے آگے رکھ لیں۔ لیکن یہ بات حضور کے معجزات میں سے سب سے بڑی ہے کہ صرف اسی ایریا میں بارش ہوئی جہاں وہ 30,000 لوگ موجود تھے، باقی دائیں بائیں کہیں بارش نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گزر رہے تھے تو آپ نے ایک آگے چشمے کی نشاندہی فرمائی، فرمایا کہ وہاں تک پہنچنا ہے لیکن مجھ سے پہلے اس چشمے سے کوئی شخص جو ہے وہ پانی کوشش نہ کرے، تو کیونکہ پانی تھوڑا ہے تو صحابہ کی کثرت ہے لہٰذا ہم وہاں جائیں گے، تو حضور نے بیفور ٹائم بتا دیا کہ میرے جانے سے وہاں پہ برکت نازل ہوگی۔ تو آج جو کہتے ہیں جی وہ معجزات تو ایسے ہو جایا کرتے تھے بائی چانس، یہ وہ نہیں، وہ بائی چانس اور چیز ہے، اور یہ جو ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بنا دیا، اس کا آپ نے اظہار فرمایا۔ تو وہاں پر گئے، دو لوگ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے شاید پیغام کو سمجھ نہ سکے، آپ کا حکم نہ سمجھ سکے، انہوں نے کچھ پانی لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے اس کی بھی نشاندہی کی کہ مجھ سے پہلے یہاں سے پانی لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعائے برکت کی تو 30,000 لوگوں کے لیے اس چشمے سے بھی پانی جو ہے وہ کفایت کر گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ 1 مہینے کا سفر تھا، کوئی یہ نہ گمان کرے کہ جناب وہ اس طرح آپ قدم قدم پہ بارشیں اس طرح کرو، 1 مہینے کا سفر تھا، تو درمیان میں جہاں جہاں یہ ضرورت پڑتی تھی وہاں پہ حضور اپنے معجزات کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ مبارک ظاہر ہوا، کھانے پینے کی اشیاء کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے فرمایا آؤ بھی کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ، تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری زنبیل میں تھوڑی سی کھجوریں موجود تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو آپ نے فرمایا چلو بھی جتنے خیمے میں بیٹھے ہو سب کھاؤ۔ وہ کہتے میں حیران ہو گیا، بھی یہ تو حضور کے لیے کفایت ہے، تھوڑی بڑھ جائیں گی تو میرا حصہ ہے، تو یہ سب کو کھلا رہے، آپ نے سب کو کھلایا۔ کہتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کھجوریں اسی طرح۔ نیکسٹ ڈے پھر اسی طرح ہوا، جب وہ نکالنے میں پس و پیش کرنے لگے تو حضور فرمانے لگے آخرج،
ولا تخشا من ذی العرش اقلالا، نکالو اور ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے اس سے قلت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ برکتیں ہی نازل اللہ۔ اب اس کے بعد تیسرے دن پھر اسی طرح ان کو عطا کیا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب سامان سفر کے اندر جو سامان خرد و نوش تھا وہ کم ہو گیا، اب لوگوں نے حضور سے عرض کیا حضور ہمیں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اس کا گوشت کھا لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق ملے تو کہنے لگے بھی پہلے ہی ہمارے پاس سواریاں کم ہیں اور اس کے بعد اگر یہ بھی ذبح کر لیں گے تو کیا بچے گا، آؤ میرے ساتھ آؤ اس کا انتظام کرواتے ہیں۔ تو در مصطفیٰ پہ آ گئے، عرض کی حضور آپ نے یہ اجازت دے دی تو یہ کیوں نہیں کرتے، ہم نے آپ کے پہلے بھی بے شمار معجزات دیکھے ہیں، ان کے کھانے کے اوپر آپ برکت فرما دیں، ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا چلو بھی لے آؤ، منادی کر دی گئی، کسی کے پاس ایک مٹھ جو کی نکلی، کسی کے پاس کھجوروں کی نکلی، کسی کے پاس کچھ وہ چھوٹی سی ایک ڈھیری لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامنے رکھا اور اس کے اوپر آپ نے دعا فرمائی اور اس کی برکت سے 30,000 لوگوں کو باری باری کہا آتے جاؤ، وہ آتے گئے، اپنے برتن بھر بھر کے زنبیلیں بھر بھر کے لے جاتے رہے اور پیٹ بھر بھر کے وہاں پہ بھی کھاتے رہے، اور وہ تھوڑا سا جو ایک چھوٹی سی ڈھیری تھی حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے مجمع کے لیے کفایت فرما دی۔ اور آپ کی اجازت سے میں ایک بات یہاں پہ ٹچ دینا چاہوں گا، یہ جو ہمارے ہاں بھی کھانا سامنے رکھ کے پڑھا جاتا ہے یا دعا کی جاتی ہے، اس کی اصل یہی ہے، جب غزوہ تبوک کی بات ہوگی تو اس میں ختم شریف کا ذکر بالکل بہت ضروری تھا یہ۔ اچھا اب ذرا یہ بتلائیے، ایمان افروز واقعات تو ظاہر لبریز ہے غزوہ تبوک ایمان افروز واقعات سے، لیکن دو صحابہ کا میں چاہتا ہوں اسپیشلی ذکر جو ہے وہ خاص طور پہ ہونا چاہیے۔ ایک حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظاہر اس وقت جس طرح سے آپ نے اپنی ایمان کا اظہار کیا اور جس طرح سے آپ پیچھے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز کرتے ہوئے وہاں پہنچے، ایک بات۔ دوسرا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جسٹ بیونڈ دی امیجنیشن کی جی 950 کلومیٹر جو ہے وہ پیدل سفر کر کے جانا ہے، مطلب یہ کیسے ممکن ہے، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب بالکل، جو غزوہ تبوک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا غور کریں تو پوری سوسائٹی کے ہر طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی سبق اور نمونہ موجود ہے۔ اہل خیر کیسے بیہیو کریں، نادار کیسے کریں، خواتین کیسے کریں، جو سامنے ہیں جو دور ہیں سفر میں ہیں، یعنی کس طرح رہنے والا اللہ اور رسول کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کس طرح کرے، اچھی تشریح کیا ہمیں غزوہ تبوک میں ملتی ہے۔ بہت اچھی تشریح کی آپ نے آج۔ اچھا آپ نے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، آپ مدینہ پاک سے باہر تھے، کسی سفر میں ہوں گے، جب واپس آئے تو دیکھا مدینہ میں ایک عجیب ویرانی کا ماحول ہے، اداسی کا ماحول ہے۔ پوچھا کیا، پتہ چلا کہ تبوک کے لیے سب روانہ ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گرمی کا موسم جیسے بھی علامہ صاحب نے ذکر کیا۔ ان کا باغ تھا، 2 ان کی ازواج تھیں، 2 گھر تھے، اور زیر و سفر میں تھے تو دونوں ازواج ان کے انتظار میں تھیں، جیسا طریق تھا عرب کا اس طرح انہوں نے ان کے لیے آنے کی، ان کی استقبال کی تیاری کر رکھی تھی، کھانا تیار کیا ہوا تھا، گھر صاف ستھرا، ٹھنڈا پانی، ہر چیز میسر۔ لیکن جب وہ دروازے پہ پہنچے، دونوں ازواج ان کا انتظار کر رہی تھیں، انہوں نے کہا ایک وہ منظر کہ میرے آقا گرمی کی لو میں سفر میں ہیں، اور ایک یہ راحت کا منظر، میں اپنے آقا کو تپتی گرمی کی لو میں چھوڑ کے اس آرام قدے میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں، میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، میرے لیے زیادہ راہ تیار کرو۔ ان کے لیے زیادہ راہ تیار کیا گیا اور وہ لشکر میں شامل ہونے کے لیے چل پڑے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیا کیا ابو خیثمہ نے، حالانکہ ڈائریکٹ آرڈرز تو نہیں پہنچے ان تک، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو سفر میں تھے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے سنے، وہ ریفریش ہو جاتے، انہوں نے جہاد ترک کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، انہوں نے لشکر سے پیچھے رہ جانے کی نیت بھی نہیں کی، مطلب بہانہ نہیں ڈھونڈا، ایک مومنٹ فلکر آف سیکنڈ نہیں کیا، بلکہ کیا، یعنی ان کے پاس پریولیج تھی، وہ تھوڑا ریفریش ہو جاتے، تیاری کر کے گھر والوں کا حقوق دیکھ کے، ان کمی بیشی دیکھ کے پھر روانہ ہو جاتے۔ ایمان نے برداشت نہیں کیا میں اس راحت کو اویل کروں جو میرے آقا کو اور میرے ساتھیوں کو، آقا کے غلاموں کو نہیں میسر۔ اللہ کیا منظرنامہ آپ نے کھینچا۔ اس پورے واقعے کا کمال جنید صاحب کیا ہے، آپ چل پڑے، لشکر تو تبوک پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا شخص آ رہا ہے، صحابہ نے کہا پتہ نہیں کون آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے ابو خیثمہ ہے۔ جب قریب پہنچے تو صحابہ نے کہا یا رسول ابو خیثمہ ہیں، پتہ یہ چلا جو اللہ کے رسول کے لیے نکلے اللہ کے رسول اسے پہچانتے ہیں، اور پہلے ہی سے جو پہچانتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول آپ کو پہچانیں، ان کے لیے نکلیں، واہ کیا، ان کے لیے اپنی راہ چھوڑ کے نکلیں، واہ، یہ وہ راستہ ہے
جو آپ کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہچان کو متحقق کرے گا، اللہ اسٹیبلش کرے گا. یعنی قدموں کی آہٹ سے پہچانتے ہیں کہ آیا کون ہے. سب کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے. فرمایا نہیں ابو خیثمہ آ رہا ہے. جب قریب پہنچے سب صحابہ نے تصدیق کی کہ ابو خیثمہ ہی ہے. اللہ اکبر. یہ ایک میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، مسلم سوسائٹی کے ہر فرد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کا پیٹرن غزوہ تبوک سے ملتا ہے. یار کیا اچھی بات آپ نے کی ہے، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. سیدنا ابو ذر غفاری پہ آئیں، آپ تیاری کر رہے ہیں، وہ تو بتائیں. آپ کا اونٹ بیمار ہو گیا. اب آپ نے اونٹ کا علاج شروع کیا. جب اونٹ صحتیاب ہوا، تیاری کی، چل پڑے. راستے میں اونٹ پھر بیمار ہو گیا. کہاں اونٹ کا طبیب میسر ہوگا راستے میں؟ اس کو وہیں چھوڑا، سامان سر پہ رکھا، چل پڑے. اللہ اکبر. اتنا لمبا سفر، سامان سر پہ ہے، زاد راہ اٹھایا ہوا ہے اور جا رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ اگر کوئی چیز سمیٹ سکتی ہے تو وہ عشق کی طاقت ہے. اللہ اکبر. اس عشق کی طاقت نے سیدنا ابو ذر غفاری کو میدان تبوک تک پہنچا دیا. یعنی یہاں بھی وہی ہوا. یعنی اونٹ چل نہیں رہا، اب پیدل چل پڑے، پیدل چل پڑے. اللہ، پیدل پہنچے. یہاں بھی وہی ہوا. سامان بھی بھاری، اپنے سامان اٹھایا ہوا ہے، زیادہ راہ غزوے کی تیاری کا سامان ہے. جب قریب پہنچے تو آپ سے اس نے فرمایا لگتا ہے ابو ذر آ رہا ہے. اور جس وقت، بلکہ اس میں حضرت شاہ اکبر نے ایک عجیب بات کی، میں وہ بھی یہاں بیان کرنا چاہوں گا. خوشبو والے سرکار خوشبو سے اپنے غلام کو پہچانتے ہیں. جب وہ آپ سے اس نے فرمایا ابو ذر لگتا ہے آ رہا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور ہے. فرمایا کون ابو ذر؟ کوئی اور ہے کہ نہیں؟ ہے ابو ذر ہی، ابو ذر ہی ہوگا. فتوحات مکیہ نے اس کو کوٹ کیا، کون ابو ذر؟ تو جب آپ قریب پہنچے تو ابو ذر ہی تھے. آپ سے نے ارشاد فرمایا تنہا جیے گا اور تنہا ہی اس دنیا سے چلا جائے. اللہ. جب آپ پہنچے تو صحابہ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. بڑی کمال کی بات ہے. سیدنا ابو ذر آپ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے موت کا خوف نہیں ہے، اس چیز کا خوف ہے جب میں تنہا مروں گا تو میری تجزیہ و تکفین کا کیا آئیں گے؟ فرمایا اہل ایمان آئیں گے. اب آپ کے آخری وقت آپ عراق میں تھے، ربضہ میں تھے، موت کا وقت قریب آ گیا. کیسا واقعہ؟ 2 افراد پاس ہیں. کیسا واقعہ؟ بوڑھی بیوی اور بیٹی. تو فرمایا اپنی بیٹی، اور بحرین سے سب نکل چکے ہیں، حج کا سیزن، حج کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کی بیوی نے کہا آپ کا آخری وقت بنے گا کیا؟ اب دیکھیں جو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، زبان نبوت پر یقین. میری تجزیہ و تکفین کا انتظام تبوک میں رسول اللہ فرما چکے. میری تجزیہ و تکفین کا سامان، اہتمام تبوک میں رسول اللہ فرما چکے. تو انہوں نے جب دیکھا قافلہ آیا، عبداللہ ابن مسعود ان میں تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. اور وہ کوفے سے نکلے تھے اس وقت، سبحان اللہ، اور حج کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں ہوتے ہوئے گئے. وقت کم ہے، ہمیں اپنی سوسائٹی اور ریاست کی ایمانی بنیاد کو نظر انداز بس یہ بات میں تو نہیں، میں کھل کے عرض کروں، حکمرانوں کو حکمران جب تک اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام سے پیورلی انگیج نہیں کریں گے نا، پیورلی ان کا غلام بنا کر کہ یا رسول اللہ پاکستان آپ نے بنایا ہے، اب آپ ہی سنبھالیں، اس وقت تک پاکستان جو ہے آگے نہیں بڑھے گا. میں بڑا آپ کو فارملی یہ بات عرض کر رہا ہوں. آخر میں اب ذرا یہ بتائیے، منافقین کو جس طرح سے ایکسپوز کیا اس غزوہ میں، وہ بڑا کمال معاملہ ہے. اور پھر ایک اور صحابی صاحب، ان کا بھی ذکر بہت ضروری ہے، ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شرف عطا کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کاش ان کی جگہ میں ہوتا، کاش ان کی جگہ میں ہوتا. بتائیے کیا تھا. اور پھر آخر میں جو اس کے آفٹر افیکٹس سے غزوہ تبوک کے وہ بھی ضرور بتائیے. جنید صاحب، یہ جو سورۃ التوبہ ہے، اس کا ایک نام کاشفۃ المنافقین بھی ہے، فادحۃ المنافقین، کہ اس سورت نے منافقین کو ایکسپوز کر دیا تھا. اور جہاں پر بھی وہ کچھ بھی اسلام کے خلاف کر رہے تھے وہی نازل ہو رہی تھی. میں یہاں پہ ان کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے ایک واقعہ ہے جو سیدنا عمیر بن سعد ہیں. یہ 10 سال کے تھے، بچے تھے اور صحابی تھے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ صحبت میں ہمیشہ رہتے تھے. تو ان کی والدہ نے کسی سے نکاح کر لیا جس کا نام جلاس تھا. یہ منافق تھا. اب یہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول جو ہیں وہ صدقات وغیرہ جمع کر رہے ہیں تبوک کی تیاری کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صدقات جمع کر رہے ہیں، تو یہ جلاس کے پاس گئے جو ان کے والدہ کے ہسبینڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کر رہے ہیں تو آپ بھی کچھ دیں. تو اس نے کہا کہ ان کان ما یقولہ محمد حق فإن حمیرکم افضل منکم. اس نے کہا لوگوں دیکھو، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر تم جو وہ کہہ رہے ہیں اگر تم اس کو حق سمجھتے ہو تو تمہاری سواریاں، تمہارے گدھے تم سے افضل ہیں. اب یہ جو ہیں سیدنا عمیر بن سعد 10 سال کے بچے، اب تربیت دیکھیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جو کہا ہے اگر میں اس پہ خاموش رہتا ہوں تو میرا دین ختم ہوتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے مسجد نبوی میں کہا کہ یا رسول اللہ جلاس یقول فیک قضا و قضا،
تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ بچے ہیں تو ان کے چپ رہے ہیں، اتنی اہم بات چل رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے سنا، آپ نے فرمایا اس کو آنے دو آگے. جب آئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ جلاس آپ کے بارے میں یہ کہا ہے اس نے. حضور نے فرمایا جلاس کو بلاؤ. ان کو بلایا تو کہا آپ یہ عمیر بن سعد کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے. وہ منافق تھا. اس نے کہا واللہ ما قلتها یا رسول اللہ او تصدق فيما اقول غلام. آپ ایک غلام کی تصدیق کریں گے جو میں کہوں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ لست اکذب، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے سکت النبی، خاموش ہو گئے. تو جبریل نازل ہوا یہاں پر اور قرآن مجید کی یہ آیت لے کر یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. یہ قسم اٹھا رہے ہیں نا کہ میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے، کلمہ کفر بولا ہے اور یہ کافر ہو گئے ہیں. اس طریقے سے اس کو منافقین کو سورۃ التوبہ میں اور غزوہ تبوک میں ایکسپوز کیا گیا. ذوالبجادین کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ اس وقت جس کو ہم برانڈ سمجھتے ہیں، لگژری لائف کہتے ہیں، وہ یہ گزار رہے تھے. اور یہ بھی یتیم تھے. ان کے چچا جو ہیں ان کی کفالت کر رہے تھے اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ شام سے آتے تھے. تو جب انہوں نے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں اسلام. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو میں تمہارے کپڑے تک اتار دوں گا اور سب کچھ لے لوں گا. تو ان کا جو جواب تھا، انہوں نے کہا ان نظرۃ من محمد احب الی من الدنیا وما فیہا. اللہ کے رسول کی ایک جو نظر ہے وہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ مجھے افضل ہے. اور کپڑے اتارے اور ہجرت کر کے مکہ جا رہے ہیں. اور رستے میں بجادین کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک بوری جس کو بجاد کہتے ہیں، بوری کو وہ ملی، ایک ہزار بند بنایا، ایک اوپر لیا. رات کو پہنچے مسجد نبوی میں اور صبح فجر کے ٹائم اللہ کے رسول آئے تو حضور نے فرمایا من انت؟ انہوں نے کہا انا عبد العزہ. انہوں نے کہا بل انت عبد اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ردا کو جنت کی ردا کے ساتھ بدل دیا. آخری چیز جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رات کا وقت تھا تو میں نے قبر کھودنے کی آواز سنی تو میں نے جا کے دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر نے چراغ پکڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول قبر کھود رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کیسے قبول کر لیا کہ حضور قبر کھودیں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں؟ انہوں نے کہا حضور نے خود کہا ہے. اور جب قبر کھود لی تو اللہ کے رسول نے ذوالبجادین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی گود میں لیا، ان کو بوسہ دیا. حدیث کے الفاظ ہیں وَبُلِّلَ كَفَنُهُ بِدَمْعِ رَسُولِ اللَّهِ. اللہ کے رسول کے آنسوؤں سے ان کا کفن جو ہے بھیگ گیا. آپ نے فرمایا اللہم انی امسیت رادن انزل بجادین فرد عنہ. یا اللہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو. وقت سمٹ گیا ورنہ یقین مانیے بڑی پرکیف گفتگو ہے اور میرا تو من ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس وقت پروگرام کو ختم کروں. لیکن بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. بس اللہ سے دعا ہے کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مجاہدین تبوک کے صدقے ہمیں سرفرازی عطا فرمائے. اور میں تو یہ کہوں کہ اگر یہ دعا کروں تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے مجاہدین کا صدقہ عطا کر دے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ غیرت اور حمیت پیدا ہو جائے. میں ظاہر ناظرین پچھلے 2-3 دن سے اس وقت پورا پاکستان ملول ہے اور پوری دنیا میں ایک سوگ کا عالم ہے. لیکن ظاہر پاکستان خاص طور پہ اس بات کو یوں محسوس کرتا ہے کہ ملک ترکیہ سے ہمارا بڑا ایک یہاں کا تعلق ہے. خلافت عثمانیہ کے دور سے لے کے آج تک ظاہر ہے ترکیہ سے ہمارا ایک ایسوسیشن کا معاملہ بالکل دوسرا ہے. کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایسوسیشن بھی کیوں ہے؟ وہ بھی گنبد خضرا کے مکین کی وجہ سے بنیادی طور پہ جو کچھ ہوا ہے وہ قیامت صغریٰ ہے. اور میں ایک یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ترکیہ سے شام سے خاص طور پہ ان دونوں ممالک سے جو ہے تاسف کا اظہار بھی کرتا ہوں، تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہوں 92 نیوز کی جانب سے، اپنے تمام اسکالرز کی جانب سے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے جو مسلمان وہاں شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت اچھا نعم البدل عطا فرمائے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے، ہزاروں گھر جو ہیں وہ تہس نہس ہو چکے ہیں. یعنی زمین فلیٹ ہو چکی ہے، میل و میل جو ہے یعنی جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے وہاں پر ملبے کا ڈھیر ہو چکا ہے. میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمام پاکستانیوں سے. اس وقت ہم بھی ظاہر ایک عجیب کیفیت سے گزر رہے ہیں، معاشی طور پہ بہت تنگی کا عالم ہے. لیکن یاد رکھیے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جس نے احسان کا جو بدلہ ہے نا بنیادی طور پہ احسان ہی ہوا کرتا ہے. ترکیہ نے جتنے احسانات پاکستان کے اوپر کیے ہیں یہ وقت ہے کہ ہم ان احسانات کا بدلہ تو کیا چکائیں گے صاحب، لیکن وہی بات ہے کہ ان کو اس انداز سے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور ان کے ساتھ پیش ہو جائیے اور ان کو بتلائیے کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. دام درم قدم سخن جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں آگے بڑھ کے ضرور کرنا چاہیے. اور ایک بات میں آخر میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے کہ فرینک ہوگر بیٹس نے جو ظاہر کیلکولیٹ کر کے پورا بتلایا تھا
کہ زلزلہ جو ہے اس ریجن کے اندر آئے گا، اور وہ 3 دن کے بعد اس کی جو جتنی بھی کیلکولیشنز تھی وہ صحیح ہو گئیں. اس نے ایک کیلکولیشن اس ریجن کے حوالے سے بھی کی ہوئی ہے، بر صغیر کے حوالے سے بھی کی ہوئی ہے، جس میں چائنا بھی ہے، ظاہر چائنا ہے اور ہندوستان ہے، پاکستان ہے، تو اس ریجن کے حوالے سے بھی اس نے ایک جو ہے کیلکولیشن کی ہوئی ہے. خدا نخواستہ خاکم بدین اللہ محفوظ رکھے. اس میں خاص طور پہ ٹاپ آف دا لائن جو شہر ہیں اس میں کراچی بھی شامل ہے. اب ایک لمحے ایزیوم کیجیے، میرے منہ میں خاک ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا صاحب، یہ تو ایک انسان کی کیلکولیشن ہے. فرینک ہوگر بیٹ جو ہے وہ ایک ریسرچر ہے، اس نے ریسرچ کر کے بتلایا. لیکن یاد رکھیے گا یہ جو منظرنامہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت زلزلے کا ٹیلی ویژن اسکرینس پہ، جس کو دیکھ کے دل پھٹ جاتا ہے صاحب. میں تو کم از کم نہیں دیکھ پایا، میری آنکھیں تو برداشت نہیں کر پائیں ان بلبلاتے ہوئے بچوں کو. یعنی کسی کی فیملی پوری چلی گئی، کسی کے ماں باپ چلے گئے تو بچے جو ہیں دبے ہوئے ہیں، کسی کے یعنی بچے رہ گئے تو ماں باپ جو ہیں وہ چلے گئے. ایک عجیب منظرنامہ ہے. قرآن نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے نا کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے. یعنی ذرا سوچیے منظرنامہ کیا ہوگا کہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے. اس منظر کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے، اس منظر کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور خدا نخواستہ اگر پاکستان میں زلزلہ آ گیا تو ہم کہاں پر کھڑے ہوئے صاحب؟ ذرا سوچئے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ سے، کیلکولیشن سے نکل جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ سارا زمین کی پلیٹوں کا ہلنا ولنا جو ہے نا سب بند ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے. وقت سمجھ گیا ہے، بس روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.